بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد سرفراز اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لیکچرز۔ ناظرین، فلم اور ڈرامہ کسی ملک کی تہذیب، اس کے رسم و رواج کو اجاگر کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں جو ڈرامہ اور فلم بنائی جاتی ہے، اس فلم کے اندر، اس ڈرامے کے اندر ان کے جو کردار ہوتے ہیں، اس کے اندر اس ملک کی تہذیب، اس کے رسم و رواج، ان کے نظریات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھے جاتے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہر چیز اس طرح خالص نہیں ملتی جس طرح ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر فلموں اور ڈراموں میں پاکستانی کلچر کو دیکھا جائے یا پاکستانی مزاج دیکھا جائے تو اس طریقے سے نہیں ملتا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو مختلف رائٹر سے ملاتے ہیں، آج ہی ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاتے ہیں جو ڈرامہ نگار ہیں، جس کو آپ مختلف پلیٹ فارم پر دیکھ چکے ہیں، ایکسپریس ٹی وی ہو، ARY ٹی وی ہو یا دیگر ٹی وی چینلز ہوں۔ احساس ان کا مقبول ڈرامہ ہے، میں کہانی ہوں، بیبی باجی کی بہویں اور اس طرح کے دیگر جو ڈرامے ہیں وہ مقبول ڈرامے کر چکے ہیں۔ فلم ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں، NCA میں ان کی ایک فلم بھی سلیکشن ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ثاقب علی رانا صاحب سے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کا مجھے دعوت دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو آپ کو بیک پہ ڈراموں میں تو دیکھتے ہیں، آپ اپنا پس منظر ان کو بتائیں، تعلیم کہاں سے حاصل کی، مکمل اپنا تعارف کرا دیجیے۔ جی ہاں، میرا بنیادی تعلق ملتان سے ہے۔ میں نے OA لیولز وہیں سے مکمل کیا، لاسال ہائی اسکول سے۔ پھر میں اپنی گریجویشن کے لیے لاہور آیا، یہاں سے میں نے انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے ایک شوق کی وجہ سے اور ایک لانگ سٹینڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کنیکشن تھا میرا رائٹنگ کے ساتھ، تو پھر میں نے اس کے لیے باضابطہ کچھ ٹریننگ لی، فلم رائٹنگ کی، اسٹیج رائٹنگ کی، اور پھر یہ ہے کہ ایک خاص سفر سے گزر کر پھر یہ ہے کہ مجھے مواقع ملے۔ سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں ایک ڈرامہ نگار، ایک کمپلیٹلی ڈرامہ نگار ہوں۔ پاکستان میں جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں اس کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ہماری اسلامی تہذیب ہے یا جو اسلامی کلچر ہے یا پاکستانی کلچر ہے اس کو دکھایا جائے۔ یہ ہمیں اس میں نظر نہیں آتا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگین اس میں ایک تو کمرشل ایکسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، صحیح، اور دوسرا یہ کہ ڈرامہ یا فلم وہ کسی حد تک عکاس ہے آپ کے ایکچوئل معاشرے کا نا، وہ ایک ایسا آئینہ نہیں ہے جو آپ کو خوبصورت کر کے دکھائے گا، وہ کسی حد تک حقیقت پر مبنی اور ریلیٹیبل ہونا چاہیے۔ تو جو کچھ آپ کے معاشرے میں ہوگا اس کو وہ ریفلیکٹ کرے گا، اور پھر کمرشل بیسس کے اوپر وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل تھوڑی سی بگڑ بھی سکتی ہے یا کہیں وہ تھوڑا سا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ ایران اور ترکی کے ڈرامے دیکھیں تو ان کے اندر وہ مکمل ان کی تہذیب، ان کے رسم و رواج، ایون کہ ان کے جو گیمز ہیں وہ بھی دکھائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں اگر اسلامی کلچر کو یا ایکچوئل کلچر کو دکھایا جائے تو اس کے لیے کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ایران کی اگر آپ بات کریں تو ایران میں آپ جانتے ہیں کہ وہ خاص پابندیوں کے سبب ہے، اور وہ صرف فلم پر نہیں ہے، ان کے ہاں وہ چیز معاشرتی طور پر بھی ہے۔ جو لباس وہ عام ایک خاتون یا ایک مرد عام زندگی میں پہنتا ہے وہی وہ آپ کو ٹیلی ویژن پر نظر آئے گا۔ ترکی کی اگر بات کریں، ترکی ہر طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ ترکی میں ارطغرل بھی ہے۔ ترکی کے اگر آپ ڈرامہ سیریلز دیکھیں جو رومانس ہیں یا دوسرے جانرز میں ہیں تو وہ آپ کو لگے گا آپ یورپین کوئی پلے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگین وہی بات ہے کہ آپ کے معاشرے میں کیا ہے اور پھر اس کی عکاسی کس حد تک آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ڈراموں کو اگر دیکھا جائے، آپ کے ڈراموں میں کیا خاص تھیم ہوتا ہے؟ کوئی واقعات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، کس چیز کے ذریعے سے آپ اس کو مقبول بناتے ہیں؟ تھیم کی اگر بات کی جائے نا، تھیم عموماً بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تھیم پہلے سے آپ کے ذہن میں ہو، انلیس کہ وہ کوئی پروجیکٹ ایسا ہے کہ جس میں کوئی NGO بیسڈ پروجیکٹ ہے یا لیٹس اسلامک پروجیکٹ ہے جہاں پر آپ کو پہلے سے تھیم کا آئیڈیا ہے۔ عموماً جو آپ اوریجن کہہ سکتے ہیں وہ پہلے آپ کے ذہن میں کہانی یا پریمس ہوتا ہے جو کہ ڈیرائیو ہوا ہوتا ہے کسی حقیقی واقعے سے، اور عموماً اچھی سٹوریز تو وہی ہیں، جو اچھے آئیڈیاز وہی ہیں جو کسی ریئل لائف سے ڈیرائیو ہوں، آپ کے مشاہدے پہ کسی کو دیکھ کر یا تجربہ جو آپ پر خود گزرا ہے۔ کیونکہ ادب ہے،
فلم ہے یہ بہرحال موضوعات سے زیادہ کیفیات کا کھیل ہے. صحیح. اور جو چیز آپ نے دیکھی ہے, آپ پر گزری ہے, اس کی کیفیت آپ اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسے کہ میرا پہلا جو سیریز آن ایئر گئی احساس سیریز میں چھالا کے نام سے ایک ایپیسوڈ تھا. تو اس کا پس منظر کچھ یہ تھا کہ مجھے ماؤتھ السر ہوا اور بگڑتا گیا, بول چال بھی مشکل ہو گئی. تو مجھے خیال آیا کہ جہاں اس ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, کیا اس کنڈیشن کا کوئی ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ایک ایسے آدمی کی کہانی میرے ذہن میں آئی کہ جس کی بول چال بند ہو جانے سے اس کے آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں چین اور سکون آ گیا ہے. بیسک خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسے جو تربیت ملتی ہے اس کا جی جو ہاں, نتیجہ اور اس کی ملتا ہے زبان ہم نے دکھایا کہ اس کی زبان جس کو وہ ہتھیار سمجھتا تھا, جب وہ ناکارہ ہو گئی تو اس کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو کیسے اس نے افیکٹ کیا. اچھا, آپ کے ڈراموں میں جو زندہ کردار ہوتے ہیں مقبول بھی ہوتے ہیں, اس کے لیے کیا آپ طریقہ کار اپناتے ہیں؟ کردار جو ہے نا وہ اپنا آپ ظاہر کرے گا تھرو ڈائلاگ, سب سے اہم جو چیز ہے. تو ڈائلاگ آپ کا جتنا گراؤنڈڈ ہوگا اتنا دیکھنے والا اس سے زیادہ ریلیٹ کر سکتا ہے, اس کو وہ حقیقت کے قریب وہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ کسی بھی کردار کو جب آپ لکھ رہے ہیں اس کا مینرزم, اس کا بیہیویئر, اس کی شبیہ آپ کے ذہن میں بہت واضح ہونی چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ اس کے ڈائلاگ بھی اسی طرح نیچرلی ہوں گے اور اس کے ایکشنز بھی کسی حد تک جو ہے نا وہ اسی سے ڈکٹیٹ ہوں گے کہ اس کا ڈائلاگ کس طرح کا ہے. عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ رائٹر جو لکھ دیتا ہے نا اسی پہ ڈرامہ بناتے ہیں. کیا آپ لکھا ہوا ڈرامہ تبدیل ہوتا ہے یا اس کو چینج کیا جاتا ہے؟ جس طرح مشہور ہے کہ خلیل الرحمن قمر صاحب اپنا لکھا ہوا تبدیل نہیں کرنے دیتے, تو کیا آپ نے یہ محسوس کیا؟ آئیڈیلی تو ویسے ہر رائٹر کی شاید یہی خواہش ہوگی, اور صرف خلیل الرحمن قمر صاحب نہیں, دیگر بڑے رائٹرز انور مقصود صاحب, شفاق احمد صاحب, ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کتنا کلوزلی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کریو کے ساتھ, پروڈیوسر کے ساتھ, کیونکہ ان کے بہرحال کچھ نہ کچھ کنسرنز ہوں گے. میرا اس پہ یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ کنسرنز ہیں آپ رائٹر سے کہیے, وہ سب سے سمارٹ آدمی ہے جو ان کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. جب وہ خود سے کچھ کوشش کرتے ہیں تبدیلی کرنے کی تو وہ بالکل ایک پیوند کی طرح جو ہے نا اسکرپٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. اس پہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو رہا ہے. کیا آپ کبھی رائٹر بلاک کا شکار ہوئے ہیں؟ رائٹر بلاک کی جو ٹرم ہے, یہ اصطلاح ہے نا, یہ آئی تھنک یہ جن صاحب نے بھی کوائن کی ہے, ایڈمنڈ برگلر, وہ انہوں نے کبھی فکشن نہیں لکھی تھی اپنی زندگی میں, نہ کبھی کوئی پینٹنگ بنائی تھی. تو شاید ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آدمی ہر وقت ہی لکھ سکتا ہے, جو کہ اگین وہ بات درست نہیں ہے. آپ کبھی لکھ سکتے ہیں, کبھی آپ پر آئیڈیاز آ رہے ہیں, اور آئیڈیا کا آنا جو ہے دراصل وہ غیر معمولی واقعہ ہے. اگر آپ نہیں لکھ سکتے یہ تو معمول ہے آپ کا. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں اردو میں اچھا لفظ ہے آمد, یعنی کہ جو لکھ سکتے ہیں تو یہ غیر معمولی ہے, نہ لکھنا یہ ایک معمول کی چیز ہے. اچھا, یہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایڈلٹ کے لیے تو بڑے ڈرامے بن جاتے ہیں, بچوں کے لیے ڈرامہ جو ہے وہ مشکل بنتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہوا کہ چینلز کی نا سیگریگیشن بہت زیادہ ہو گئی, یا بہت اسپیسیفیکیشن ہو گئی کہ اچھا یہ ڈرامہ چینل ہے, یہ کارٹون چینل ہے. پہلے پی ٹی وی پہ آپ دیکھتے تھے کہ سلاٹس تھے کہ اچھا بچوں کے لیے بھی کچھ بنانا ہے, آپ نے اسپورٹس بھی اسی پر دکھانی ہے. تو پھر ایک یہ تھا کہ ٹیلنٹ وائز بھی اور اس طرح سے ایک کولیبریشن ہوتی تھی کہ اگر ایک صاحب ہیں وہ ڈرامہ بنا رہے ہیں تو وہ بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. اب بچوں کو آپ نے مخصوص کر دیا, یا کارٹون چینل ہے ان کے لیے, اور یا وہ ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے کہ موبائلز وغیرہ میں بہت زیادہ انویسٹڈ ہیں, تو وہ کمرشل اس کی وائبلٹی بھی نہیں ہے بچوں کے لیے کوئی شو بنانے کے, تو جو کہ انفارچونیٹ سی چیز ہے. ٹی وی انڈسٹری میں رائٹرز کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم کوئی ایسی کہانی نہیں دکھا سکتے جس میں کہ نا بیک ڈراپ کچھ ڈائنامک ہو. جس طرح اگر وارث کی ہم بات کریں نا, ایک کلاسک ہے, اس میں فرنٹ پر ایک سٹوری ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں نا ایک سوسائٹل چینج ہے بہت بڑا, ایک معاشرتی تبدیلی کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اچھا ادب, اچھی فلم, اس کا یہ فنکشن ہے کہ وہ اپنے ایرا کو کرونیکل کرے. آپ اگر ادب کی بات کریں, اداس فصلیں ہمارا سب سے بڑا ناول اردو کا, اس میں کتنا زبردست بیک ڈراپ ہے, وہ برٹش ایرا سے شروع ہوتا ہے, اس میں ہم پارٹیشن کو دیکھتے ہیں. تو انفارچونیٹلی میں یا میرے دور کا کوئی رائٹر یہ چیز کر نہیں پا رہا, اور جو ڈرامہ ہم آج بنا رہے ہیں یہ آج سے جب آپ 30 یا 40 سال بعد دیکھیں گے, اس میں ہمارے ایرا کے کسی کرائسس کی, کسی اور چیز کی وہ کنٹیکسٹ نہیں ملے گا آپ کو انفارچونیٹلی. جو نیا رائٹر ہے وہ اس انڈسٹری میں کیسے جگہ بنائے گا؟
یہ بھی ایک اگین ایک مشکل چیز ہے کہ اس میں بریک ان کرنا، کیونکہ کوئی اسٹریم لائن طریقہ ہے نہیں ہمارے ہاں. کسی بھی بہت سارے پروڈکشن ہاؤسز ہیں جو بہت ریگولرلی کنٹینٹ بنا رہے ہیں، لیکن اس طرح سے کوئی سبمیشن پورٹل یا کوئی بھی ایک ایسا چینل نہیں ہے جہاں وہ اپروچ کر سکیں. تو ان کے پاس پھر ایک تو میتھڈ رہ جاتا ہے ڈائجسٹ کا، جو کہ جس میں کہ آپ موضوعات کے لحاظ سے بہت محدود ہیں، اسٹائل کے لحاظ سے آپ کی رائٹنگ بہت محدود ہو سکتی ہے. دوسرا یہی ہے کہ آپ ان پرسن جا کر پھر کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ سے جا کر ملیں. ایک ڈرامہ چلا تھا ہاشم ندیم صاحب کا عبداللہ، جس کے اندر آپ کہیں کہ اسلامی ایک کردار تھے. وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ جگہ جگہ جہاں بھی کوئی دیکھا کوئی گناہ کرتے دکھایا جاتا ہے تو وہاں وہ حدیث سناتا ہے یا قرآن کی آیت سناتا ہے. کیا اس انداز میں پاکستان میں ڈراموں کو مزید جو ہے نا بہتر بنا کے دکھایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اب جس طرح میں نے جو پہلا سیریز کیا تھا احساس، وہ بیسیکلی مورل سٹوریز اور اسی طرح اصطلاحی موضوعات پر ہی تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر ایک پوری سیریز کے طور پر بنایا جائے تو وہ ایک زیادہ بہتر فارمیٹ ہے، چونکہ اگین دیکھنے والوں کی جو ہے نا وہ ریلیٹیبلٹی اور وہ بن جاتے ہیں ایک ایسی سٹوری کے ساتھ جو اوور پیریڈ آف ٹائم جو چلنی ہو. سنگل ایپیسوڈ وہ کچھ دیکھ پاتے ہیں، کبھی مس کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کنیکشن نہیں بن پاتا. تو آئی تھنک جو یہ رمضان والا ہمارا فارمیٹ ہے، اسی کو ایک پورے سیریل میں اگر کنورٹ کیا جائے تو دس از اے گریٹ اپارچونیٹی. صحیح. آپ نے صراط المستقیم جو سیریز کی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اگین وہی والی چیز کہ جس طرح احساس میں بھی ہم نے مختلف موضوعات کو چنا جو کہ اصلاحی پہلو سے تھے، تو یہ بھی اسی آپ کہہ سکتے ہیں اسی جانرے کا ایک پلے تھا. فارمیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسکیچ کے طور پہ تھا، وہ ایک پراپر ایک ڈرامہ سیریل تھا، ایک طرح سے ایک سیریز تھی. آج کل ڈراموں میں دیکھا گیا ہے تو 2-3 ایشوز ہوتے ہیں کہ یا پیار محبت ہوتا ہے یا طلاق اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے ہٹ کر جو ہے کیا ڈرامے نہیں بنائے جا سکتے؟ اچھا، ٹاپکس کی ریپیٹیبلٹی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ آپ کسی بھی انڈسٹری میں دیکھیں گے، چاہے ہالی ووڈ ہو یا کسی بھی اور جگہ، یا کے ڈراماز آپ دیکھیں گے، ریپیٹیشن ہوگی کیونکہ بہت زیادہ کنٹینٹ ہے، بار بار بنایا جاتا ہے. تو ریپیٹیشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جو ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ اگر چاہے آپ نے ساس بہو کی بھی کہانی لکھنی ہے تو جو آپ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کم سے کم وہ انٹیلیجنٹ ہونی چاہیے اس میں رائٹر کا، اور یہ رائٹر کی ذمہ داری ہے کہ ایک اچھی سچویشن بنانا. صرف سیڑھیوں پر تیل گرا کے بہو کو سلپ کروا دیا، یہ کس قسم کی رائٹنگ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹر کا کیا بہت رول ہے اس میں کہ وہ ایک اچھی سچویشن بنائے، اچھی ٹریٹمنٹ اس میں ہے نا وہ دکھائے. ایک ڈرامے کو مقبولیت ملنے کے لیے کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایک رائٹرز کو اس کے اندر لکھنے چاہیے؟ رائٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگین یہ بہت ایک طویل بحث ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریلیٹیبل بنانا لوگوں کے لیے اور انگیجنگ بنانا. رائٹر صرف اتنا کر سکتا ہے، اس کے آگے پھر یہ کہ بہت سے عوامل ہیں جو نہ رائٹر کے کنٹرول میں، ایون کہ ڈائریکٹر کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں. کبھی کبھار بہت ہم نے دیکھا کہ عامیانہ قسم کے ڈراماز بھی بہت ہٹ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت اچھے بہت انٹیلیجنٹ پلیز جو کہ انگیجنگ بھی ہیں اور کرٹیکلی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اکلیمڈ بھی ہیں، لیکن وہ دے ڈو ناٹ ورک. آپ کے ڈرامے سماج کے موضوع پہ بنتے ہیں، تو کیا سماجی تبدیلی اور معاشرتی تبدیلی آپ کو اس کا فیڈ بیک ملا ہے، کوئی اس طرح کے واقعات؟ پرسنلی میں ویسے آرٹ فار دا سیک آف آرٹ کا قائل ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے ڈپکٹ کرتے ہیں، اگر آپ ریلیٹیبل اور گراؤنڈڈ کیریکٹرز لکھتے ہیں، سٹوریز بھی اگر آپ ریلیٹیبل لکھتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں اچھائی کا پہلو، کوئی نہ کوئی سبق آموز چیز اس میں مل جائے گی. اگر آپ بیبی باجی کو بھی دیکھیں، اس میں بہت سے ایسے سینز ہیں جس میں کوئی نصیحت آموز بات بھی نکلتی ہے، یا کنٹیکسٹ بھی جس میں آپ کو مل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین آپ ریلیٹیبل چیز بنائیں. بہت زیادہ ایجنڈا ڈریون یا مبلغانہ انداز جب آپ اپنائیں گے تو آپ کی سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ہرٹ ہوگی اس سے. اچھا، یہ آپ کے ڈراموں میں جو سامعین کا رد عمل ہے وہ غصے پہ ہو، حمایت پہ ہو، تو وہ آپ کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ ہاں، یہ ابھی اسپیشلی بیبی باجی کے کیس میں یہ کافی ہوا تھا کہ وہ پھپھو کے کیریکٹر پہ بہت نیگیٹو فیڈ بیک تھا، اور حالانکہ وہ کیریکٹر کا مقصد ہی ایک اسی طرح کا ایک کیفیت جنریٹ کرنی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں ڈسکریجنگ اور تھوڑا سا ہرٹ وہ کرتا ہے جب لوگ بہت یہ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کہ اچھا اس کو نکال دو، اس کی وہ نہیں ہونا چاہیے. سو وہ تھوڑا سا ہرٹ کرتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، پاکستان کا جو ریلیجس طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈراموں اور فلموں کے جو اداکار ہوتے ہیں یا ایکٹریس ہوتی ہیں وہ فحاشی زیادہ پھیلاتے ہیں، یا ماحول ایک ایسا بن جاتا ہے کہ جس سے فحاشی پروموٹ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگین وہ تھوڑی سی سبجیکٹیو چیز بھی ہے.
اور اس میں پھر یہ ہے کہ میڈیم کا استعمال ایک بہت اہم چیز ہے. مثال کے طور پہ پہلے تو آپ میڈیم کو ہی ہم برا سمجھتے تھے, ایک دور تھا. ریڈیو, مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر بتاتے تھے کہ ریڈیو, میرے والد اتنے سخت تھے, میں بہت دور جا کے ریڈیو سنا کرتا تھا اسپیکر پہ. ہاں, بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میرے جب ضیاء الحق کا دور آیا تو میرے دادا کا اپنا شو آتا تھا ریڈیو کے اوپر. یہی معاملہ ٹی وی کا ہے. پہلے یہ ام الخبائث تھا, آج پہلے 10 چینل جو ہیں وہ مذہبی طبقے کے ہیں. تو فلم بھی ایک میڈیم ہے, ویسٹ نے اس کو اپنایا ہے. چرچ سپانسرڈ بہت سی فلمز بنتی ہیں جو اسی نیچر کی ہیں. ایران کی فلمز آپ کے سامنے ہیں, وہ کس قدر آپ کہہ سکتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو جب آپ کسی میڈیم کو آن کریں گے, خود سے اچھا کنٹینٹ اپنے اس کے مطابق پروڈیوس کرنا چاہیں گے, پھر آپ یہ چیز کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. بیرون ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں جو کنٹینٹ اپروو کرتے ہیں وہ یونیورسٹیاں کرتی ہیں. پاکستان میں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اف ناٹ یونیورسٹیز, لیکن ایک آدمی جو ٹرینڈ ہے, جس کے پاس دونوں سائڈ کا کچھ ایکسپیرینس ہے. ہمارے ہاں اس وقت 2 طرح کے کنٹینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک میں صرف بزنس گریجویٹس ہیں زیادہ تر, اور کچھ جگہوں پر وہ ہیں جو ادبی بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر جو کنٹینٹ ہیڈ ہے یا مینیجر ہے وہ ادبی ایک بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, تو وہ اس کی اپروچ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی. اور جو بزنس ایک اسٹڈیز یا بزنس گریجویٹ ہے, آبویسلی وہاں پر وہ ٹی آر پی کو دیکھ کر, ٹرینڈس کو دیکھ کر, اس لحاظ سے وہ ڈراماز کو اپروو کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں جو ہماری وزیر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے تھیٹر پہ جو مطلب فحاشی کے کام تھے یا ایسے کریکٹرز تھے جو غلط شو کرتے ہیں, تو ان کو ہٹا دیا ہے. اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ ہاں, یہ ایک قابل تحسین ایک عمل ہے کہ آپ اس کو فیملی کے لیے موضوع بنا رہے ہیں ایک تو, اور پھر جو آرٹسٹ کی اپنی رسپیکٹ ہے وہ بھی ریسٹور ہوگی جب اس کو پتا ہوگا کہ میں نے صرف ایک بیہودہ رقص نہیں کرنا, میں نے ایکٹنگ بھی کرنی ہے. ساتھ میں یہ کہ کچھ سپورٹ بھی کی جائے, کیونکہ دونوں چیزیں ہیں. آپ نے اگر کسی بھی چیز کو بہتری لانی ہے تو آپ قدغن تو لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بری چیز کو روکیے, ساتھ میں تھوڑی سی سپورٹ بھی دیجیے تاکہ وہ کچھ اچھا اگر پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح پھر ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ پلے کیا گیا ہے میرا خیال ہے نور جہاں کے نام سے, جس میں وہ مکمل طور پر اداکاری تھی, ایک بایوپک تھی وہ میڈم نور جہاں کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سپورٹ اور چیک اینڈ بیلنس, یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ ساتھ رکھیے. اچھا, ڈرامہ یا فلم جو بنتی ہے اس میں مختلف ایلیمنٹ ہوتے ہیں, رائٹر, پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سارے ہوتے ہیں. تو اختلاف اور ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو ان تینوں کے درمیان میں اپنے اختلاف کو پیش کرنا یا حمایت کو وہ قبول کرنا, تو اس میں کیا چیز جو ہے وہ آپ کو بہتر بناتی ہے, اور کیا آپ کی تحریر کو جب تبدیل کیا جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اگین وہی بات کہ کولیبریٹو کام, تو یہ ہے ہی کولیبریٹو کام نا. فلم یا ڈرامہ کی بات کریں, اگر رائٹر کا صرف پرسنل ایکسپریشن ہے تو وہ اسے افسانے کی فارم میں یا ناول کی فارم میں کر سکتا ہے. تو آئی ایم ویری اوپن ٹو ڈسکشنز, لیکن میرا یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ آپ لاجیکلی مجھے سمجھائیے کہ آپ کو کنسرنس کیا ہیں, چاہے وہ کمرشل ہوں یا وہ کوالٹی کے لحاظ سے ہوں. چینجنگ رائٹر ہی بہتر کر سکتا ہے کسی بھی اسکرپٹ نے, اور میرے ساتھ یہ چیز اچھی رہی ہے ابھی تک. میرا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ چینجز میں نے ہی کیے ہیں. جہاں کہیں کچھ تھوڑا بہت سیٹ پر کر لیے گئے یا کسی اور نے کیے, وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بہت آبویسلی آپ کو نظر آئے گا, ایک یوزول سے ڈفرینٹ نظر آئے گا. اچھا, مختلف یعنی اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ بچوں کو موبائل نہ دیں, نقصان ہے. موبائل کی بجائے ان کی کتاب دیں. تو میڈیم کا استعمال ہی آتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یا بڑوں کو کتاب سے مطالعہ کرنا چاہیے یا کنٹینٹ موبائل سے یا اسکرین سے لینا چاہیے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو بنیادی فرق تو یہ ہے کہ ایک فلم دیکھنا یا ٹی وی دیکھنا یا موبائل پر کچھ دیکھنا, وہ اس کو بنانا تو کریٹو کام ہے, لیکن فلم دیکھنا کریٹو کام نہیں ہے. کتاب لکھنا بھی کریٹو کام ہے. کتاب کو پڑھنا, اس کو جب آپ پڑھتے ہیں آپ ایک امیجنیشن کرتے ہیں اس سب کی, تو وہ بذات خود ایک کریٹو کام ہے. تو کتاب کا کمپیریزن کسی بھی میڈیم سے نہیں ہے, وہ ہمیشہ سب سے اعلیٰ میڈیم رہے گا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اب وہ اٹینشن سپینس کم سکڑتے جا رہے ہیں, اس طرح سے ترویج بھی نہیں ہے ادب کی. تو اگین کتاب کا کسی بھی چیز سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ڈرامہ لکھتے وقت آپ کو کون سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں طویل دونانی ایک فارمیٹ کا پلے ہے, 24-26 قسط کا, تو اتنی بڑی کہانی کو یہ نیچرل نہیں ہے اسٹوری نا. اگر آپ کے پاس جب بھی کوئی آئیڈیا انسپائر ہو کر آتا ہے تو وہ 1.5 یا 2 گھنٹے کی کہانی کا در حقیقت ہوتا ہے. ناظرین, ثاقب علی رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین ویلکم بیک. ثاقب علی رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے کہ سب سے جو فخریہ لمحہ ہے وہ کون سا رہا ہے؟ کسی ڈرامے پہ اچھا فیڈ بیک ملا ہو یا کسی کردار پہ آپ کو اچھا فیڈ بیک ملا ہو؟ 2023 میں آئی تھنک این سی نے کمپٹیشن کروایا تھا، فلم رائٹنگ کمپٹیشن، اور اس میں میں نے ایک کہانی بھیجی تھی، شاہ عالمی کا شاہ عالم. بیسیکلی ایک شارٹ فلم کا اسکرپٹ تھا، ایک عطار کی کہانی تھی جو شاہ عالمی مارکیٹ میں کام کرتا ہے. تو اس کو پھر سلیکٹ کیا گیا تھا سارے اسکرپٹ میں سے، اور وہ اس کو باقاعدہ اسٹوڈنٹس نے پڑھا اپنی نا فلم میکنگ کلاس کے اندر، اور پھر مجھے بلایا گیا وہاں پر. میں نے ڈسکشن بھی کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اس کے اوپر ایک بہت بہترین شارٹ فلم جو ہے وہ پھر بن رہی ہے. آئی تھنک کمپلیٹ ہو چکی ہوگی. وہ ایک بہترین مومنٹ تھا میری اس جرنی کے اندر. اسپیشلی وہ ایک ایسے ٹائم پر ہوا کہ جب رائٹنگ کے حوالے سے میں بہت ڈاؤٹ فل تھا اپنے کریئر کے حوالے سے، اور تھنگز ورنٹ گوئنگ ویری ویل. تو وہ ایک تو کہانی اس طرح کی تھی، اور پھر وہ ایک ایسے ٹائم پہ یہ سب ہوا کہ وہ بہت اپ لفٹنگ تھا، اور وہ دیٹ از ون ایکسپیرینس آئی کینٹ فورگیٹ. آئی ہوپ کہ وہ فلم جلدی سے ریلیز ہو، سو ایوری ون کین سی دیٹ. کوئی ایسی تخلیق جو آپ کے دل کے قریب ہو، لکھنا چاہتے ہوں یا نہ لکھ سکے ہوں یا کسی جگہ پہ اپیئر نہ ہو سکا ہو؟ جس طرح شروع میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ہمارے ہاں ڈائنامک بیک ڈراپ والے ڈراماز یا کہانیاں بہت مشکل ہے دکھانا. تو ایسی ایک کہانی میں لکھنا چاہتا ہوں. ہمارا جو ایگریرین سوسائٹی کی ڈیتھ ہے، ہمارا جو دیہی یا آپ کہہ سکتے ہیں زرعی معاشرے کا جو زوال ہے، اور دن بدن وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ڈپکٹ کروں ایک لارج اسکیل پہ، ایک گرینڈ سٹوری کے طور پہ. لیکن یہ کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میں خود کو اتنا میچور نہیں سمجھتا اس ٹاپک کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے مزید مشاہدات کی اور تجربات کی ضرورت ہے دیہی زندگی کو سمجھنے کی. تب میں اس کو شاید ہینڈل کر سکوں. پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ وہ پنجابی فلموں میں یہ زراعت بڑے اچھے انداز میں دکھایا جاتا ہے. وہ تو زراعت کو تباہ کرتا ہوا دکھایا گیا ہے کہ وہ فصلوں میں کود کر. لیکن میرا جو مقصد ہے کہ جو بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیت ختم ہو رہے ہیں، ان کی جگہ سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور وہ جو سارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں چینج ہے، سوسائٹل چینج بھی اس سے لنکڈ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ڈپکٹ کیا جائے، لیکن اس کے لیے اگین میں چاہتا ہوں کہ مشاہدات تجربات مکمل ہوں تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے اس ٹاپک کا. اور پھر اگلی اسٹرگل یہ ہوگی کہ کیسے اس کو میں اس طرح کی کہانی بناتا ہوں جو کسی چینل کے لیے قابل قبول ہو، ایکٹر کے لیے قابل قبول ہو، اس کو اس میں انگیج کرنا. یہ بتائیں کہ آپ نے ٹی وی کے لیے تو لکھا ہے، جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، نیٹ فلیکس ہے، یوٹیوب ہے، دیگر پلیٹ فارم ہے، کیا ان کے لیے کبھی لکھا ہے یا لکھنا پسند کریں گے؟ نیٹ فلکس کے لیے میں تو انٹرسٹڈ ہوں، نیٹ فلکس پتہ نہیں انٹرسٹڈ ہے. دا تھنگ از کہ یوٹیوب پر بھی اگر آپ دیکھیں، سب سے پاپولر ڈرامہ یا سب سے زیادہ دیکھی جانے والی چیز وہی ہے جو ٹی وی کا ہمارا پاپولر ڈرامہ ہے. تو ممکن ہے کہ ہمارا ابھی میڈیم شاید اتنا میچور نہیں ہوا. ویب سیریز بنائی گئی ہیں، اچھی ویب سیریز کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن کمرشل وائبلٹی ابھی اس طرح سے نہیں ہے، لوگوں کا رجحان شاید اس طرح سے نہیں ہے. ہاں نیٹ فلکس پر ابھی جس طرح پاکستانی ایک سیریز آنے والی ہے، تو اگر وہ وینیو اوپن ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا یہ کافی بڑی ایک تبدیلی ثابت ہوگی. پاکستانی ڈراموں میں ثقافت کو یا پاکستانی روایت کو آپ کے ڈراموں میں کیسے جگہ ملتی ہے؟ جو جدیدیت ہے یا قدیم ہے، اس کا امتزاج آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اچھا، اب دو علیحدہ چیزیں ہیں، ایک ٹریڈیشن اور ماڈرنزم ہے، دوسری چیز کلچر ہے. کسی ریاست کا، کسی فیڈریشن کا پاپ کلچر، پاپولر کلچر ہو سکتا ہے. ثقافت جو ہے وہ علاقائی ایک چیز ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں وہ سلاٹ یا وہ فارمیٹ نہیں ہے جہاں میں اپنے علاقائی ایک کلچر کو دکھا سکوں. ورنہ میری بہت خواہش ہوگی کہ میں سرائکی میں یا پنجابی میں یا اپنی ہریانوی زبان میں کچھ لکھ سکوں. یہ ایک چیز تھی جو پی ٹی وی کے دور میں ہم دیکھتے تھے، بہت پاپولر تھی. انفارچونیٹلی اب اس کی اس طرح سے سپورٹ نہیں ہے، اور اگر میں کوئی کردار بھی اس طرح کا ڈالوں یا کسی کہانی بھی کسی ایسی جگہ کی بنانا چاہوں تو وہ بہرحال مشکل چیز ہے. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی زبان میں اور صرف اربن سٹوریز، شہروں کے اندر جو ہے نا وہ واقع پذیر ہونے والی کہانیاں ہم دیکھ رہے ہیں. اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ ٹریڈیشنل اور ماڈرنزم، تو آپ یہ دیکھیے یہ جو فرق ہے ٹریڈیشنل سے ماڈرنزم کا، یہ جنریشنز کے بیچ میں بھی ہے، اور جو ہمارے معاشی لحاظ سے طبقاتی
جو تفرقہ ہے یہ طبقات کے بیچ میں بھی یہ فرق ایگزسٹ کرتا ہے. تو کسی بھی کردار کو جب میں کنسیو کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا یہ کس علاقے سے ہے, اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, اور یہ کس جگہ رہتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر اس کو ماڈرن یا ٹریڈیشنل دکھانا جو ہے وہ میری ترجیح ہوتی ہے. اگین نہ تو ججمنٹل ہو کر کہ کسی ٹریڈیشن کو برا کہا جائے, دقیانوسی کہا جائے, نہ ہی نئے آنے والے کسی چینج کو ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ اسکیپٹیکل ہوں. تو اس طرح سے میں یہ بیلنس کریکٹرز کے تھرو اچیو کرتا ہوں. پاکستان میں ڈرامے تو زیادہ بنتے ہیں, فلمیں کم ہی بنتی ہیں, نہ بننے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارا اس طرح سے سنیما کلچر ایک تو ایگزسٹ نہیں کر سکا. 2000 کے شروع میں ہی وہ بند ہو گیا تھا. پھر بعد میں جب فلمز آئیں, باہر سے فلمز آئیں, ایک اوپن پالیسی شروع ہوئی تو فلمز ایٹ لیسٹ بننا شروع ہوئیں, لوگوں کا فٹ فال بڑھا اور ایک آپ سے کہتے ہیں ایک سائیکل ڈیولپ ہو گیا. اب کووڈ کے بعد سے اور باقی فلموں کے آنے کے بند ہونے سے, اور صرف نیبر ملک کا کنٹینٹ نہیں, ہالی ووڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارول کا جب سے ایک پورا سائیکل اینڈ ہوا ہے, سنیما کے جو فٹ فال تھا وہ بہت زیادہ ڈراپ ہوا ہے. تو جب اگین کمرشل وائبلٹی نہیں ہے, رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے, تو انویسٹر بہرحال اس میں جاتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. اس کی بجائے جو ڈرامہ ہے وہ بالکل ایک سیف انویسٹمنٹ ہے. اس میں اگر دگنا نہیں ہوگا تو کم سے کم آپ کو لاس تو نہیں ہو سکتا, اس میں پروفٹ کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اسپیشلی یوٹیوب پر جب سے ہمارا ڈرامہ آیا ہے تو وہ ریونیو کے 2 الگ الگ سٹریمز موجود ہیں. اس کی بجائے فلم ایک بہت ٹائم ٹیکنگ چیز ہے, وہ آپ 1.5-2 سال لگتے ہیں اس کو بنانے میں, بہت بڑا بجٹ ہے. اس کے بعد پھر اس میں رسک بھی بہت زیادہ ہیں, اس کے شیلف ہو جانے کے, نہ چلنے کے, اور کچھ کنٹروورسی کی صورت میں بھی وہ بین ہو سکتی ہے. بہت سے مسائل ہیں یعنی کہ. تو اگین یہ ایک انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہت بڑا رسک ہے ایک فلم بنانا. فلم اور ڈرامے میں جو موضوعات ہوتے ہیں, طلاق ہے, خلا ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں, اس میں اسلامک اسکالر کی رہنمائی لی جاتی ہے. جس طرح حلالہ پہ بھی ایک ڈرامہ بنا تھا, بلال عباس نے بتایا, مجھے نام اس کا ذہن میں نہیں ہے, منجوگی آئی تھنک, منجوگی. ہاں جی. اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ جو بھی رائٹر ہے یا تو اس کے پاس اتنی نالج ہونا چاہیے اس چیز کا, کیونکہ آپ کچھ بھی ان ویریفائڈ انفارمیشن نہ دیں. کیونکہ ہم نے کچھ ڈراموں میں ایسا بھی دیکھا کہ بہت مضحکہ خیز قسم کی سچویشن بنی کہ سائن ایک نے کرنے تھے دوسرے نے کر دیے, اور وہ ایک جو بھی ایکٹر عالم دکھایا ہے اس نے اس پہ رائے بھی دے دی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, مس انفارمیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہاں, ایکسپلور کرنے کے لیے اگر کیونکہ رائٹر بہرحال اس چیز کو ایک انسانی ایک ہیومن کنڈیشن کے طور پہ بہتر آپ کو سمجھا سکتا ہے. تو مس انفارمیشن نہ ہو. ہاں, اس کا امپیکٹ معاشرے پہ کیا ہے, ہیومن کنڈیشن اس سے کیا امپیکٹ ہوتی ہے, وہ ضرور اس میں پہلو ہونا چاہیے اس کا. کن رائٹرز کو زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ پڑھنے کے لحاظ سے ہاں, مجھے عبداللہ حسین نے بہت متاثر کیا ہے. ان کا اداس نسلیں آئی اسٹل سے ون آف دا بیسٹ اردو ناولز. اور افسانہ نگاری کی بات کروں تو کرشن چندر وہ میرے پسندیدہ افسانہ نگار ہیں. اور اس کے علاوہ ماڈرن کی اگر آپ بات کریں تو جولین کالمیو ہیں, فرانسیسی ہیں, اردو میں لکھتے ہیں. اور اگر جو لوگ بھی جدید اردو افسانہ پڑھنا چاہتے ہیں انہیں لازمی جولین کا کام دیکھنا چاہیے. کس عمر میں آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا ناول یا کہانیاں؟ آئی تھنک پڑھنا تو بہت ارلی ایج سے ہی تھا. بچپن سے ہی والد صاحب نے ایک روٹین رکھی, اخبار گھر میں آتا تھا, وہ اس میں بچوں کا ایڈیشن ہوا کرتا تھا, اور وہ پڑھ کر پھر ٹین ایج آئی. او لیولس کے لیے ضروری تھا کہ اردو انگریزی دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ناولس پڑھے جائیں, ایک خاص قسم کے پاپولر سے ناولس. پھر یونیورسٹی میں ظاہر ہے کہ یہ کام جاری رہا, اور اب اوبیسلی اب تو یہ پارٹ آف میری روٹین ہے ٹو ریڈ بکس. مستقبل کے کیا منصوبے ہیں, کن کن چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ ابھی میرے 2 ڈراماز جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پروگرس ہیں یا ابھی ان پلاننگ ہیں. دونوں بہت مختلف موضوعات پر ہیں. ایک تھوڑا سا تاریخی پس منظر کے ساتھ ہے, اور ایک جو ہے وہ اگین جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹل پوائنٹ آف ویو سے ہے, جو ہمارے معاشرتی کہانیاں ہیں. بٹ اگین اٹس ٹو ارلی, ابھی دونوں بہت بیسک سٹیجز میں ہیں. اس کے علاوہ میں کچھ ورک شاپس وغیرہ بھی کروا رہا ہوں تاکہ جو لاہور بیس جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں تھوڑی بہت گائیڈنس مل سکے. کیونکہ زیادہ تر پروڈکشن ہاؤسز کراچی میں ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ کہ کیسے ریچ آؤٹ کیا جائے, یا کچھ خاص طور پہ ڈرامہ کے لحاظ سے اتنی زیادہ گائیڈنس موجود نہیں ہے. تو یہ 2-3 پروجیکٹس ہیں میری خوش نصیبی ہے, میں اس میں شامل ہوں. آبویسلی آئی ہوپ آپ کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہوگا میرے ساتھ. یہ بتائیں کہ کن ڈرامہ رائٹرز کو پسند کرتے ہیں آپ؟ ریسنٹلی اگر میں بات کروں تو مصطفیٰ افریدی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. ان کے تقریباً سارے پروجیکٹس اسٹارٹنگ فرام
سنگ مرمر صحیح. اور پھر سنگ ماہ بھی ایک اچھا ڈرامہ تھا. پسندیدگی کی وجہ ان کے ہاں ایک تو یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ ثقافت والی جو آپ نے بات کی, صحیح. انہیں بہرحال یہ لبرٹی حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کہہ سکتے ہیں علاقائی کہانیاں, اپنے ریجن میں بیسڈ سٹوریز کو بہت اوتھینٹسٹی کے ساتھ, بہت آپ کہہ سکتے ہیں آف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ بیان کر پاتے ہیں ان کہانیوں کو. آپ دیکھیے جس طرح سنگ ماہ ہے یا سنگ مرمر ہے, یہ کہانیاں بیس تھیں ان کے اس ریجن سے جس کی ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی. تو موضوعات کے اعتبار سے بھی اگر آپ تنمل نیل و لیل کی بات کریں, اور اس کے علاوہ جو ان کا ابھی آزاد پتوں کا بن, صحیح ہے, تو موضوعات کے لحاظ سے بھی وہ بہت رچ ہیں. اسکرین رائٹنگ کوالٹی بہت اچھی ہے, اور پھر یہ کہ اوریجنیلٹی ایک آپ نظر آتی ہے آپ کو ان کے کام میں. ڈرامے میں جو اصل کریڈٹ ہے وہ ڈائریکٹر کو جاتا ہے, پروڈیوسر کو جاتا ہے, رائٹر کو جاتا ہے؟ رائٹر کا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے بزنس میں رائٹر وہ شخص ہے جس کے سامنے ایک خالی کاغذ ہے. صحیح. باقی جو بھی ہے ڈائریکٹر ہے یا ایکٹر ہے, ان کے پاس کچھ نہ کچھ بلو پرنٹ, کچھ نہ کچھ ڈائریکشن مل چکی ہیں, لیکن جو عدم سے وجود میں لانے والا جو مرحلہ ہے وہ رائٹر کو طے کرنا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹر کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اس کے اندر. فیض افتخار کے ڈراموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہترین, میرا خیال ہے کہ وہ اگر آپ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ میرے نزدیک وہ سب سے بہترین رائٹر ہیں پاکستان کی ڈرامہ رائٹر اس وقت. کیونکہ آپ کراس جانرا پہ دیکھ لیجئے, میرا خیال ہے کہ فائزہ افتخار شاید پاکستان کی بہترین اگر ڈرامہ نگار میں انہیں کہوں اس وقت کا تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم ان کا پورٹ فولیو دیکھیں, ان کا کام دیکھیں, تو کسی بھی جانرے کا ڈرامہ ہو, چاہے وہ کامیڈی لائٹ روم کام ہو, یا وہ رمضان پلے ہو جو آج کل بہت پاپولر ہے, وہ رومانس ہو, وہ ہارڈ ہٹنگ سوشل سٹوریز ہوں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہر جانرے میں, ہر طرح کی کہانی میں بہترین ڈراماز جو ہیں وہ لکھے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ وہ دوبارہ سے کام کریں. ابھی بہت عرصے سے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو واچ ہر ڈراماز اگین. عمیرہ احمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمیرہ احمد صاحبہ میرے خیال ہے سب سے انٹرٹیننگ ڈراماز کی بات کی جائے تو زندگی گلزار ہے, اس کے علاوہ دیگر ان کے ڈراماز, سب سے انٹرٹیننگ ڈراماز عمیرہ احمد صاحبہ نے لکھے ہیں. اور ان کو بطور ایک ناول نکال, ایک پاپولر ناولسٹ ان کی شہرت ظاہر ہے کہ وہ سب اس سے واقف ہیں. کچھ موضوعات پر میرے خیال ہے اسپرچویلٹی کے موضوعات پر آئی تھنک کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا شاید پریٹینشیس رینج کی طرف جاتے ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں سوسائٹل سٹوریز اور اگین انگیجنگ کہانیاں تو وہ اس میں ان کو مہارت حاصل ہے. سائمہ اکرم چودھری, سائمہ اکرم چودھری کو لمٹ کر دیا گیا ایک جانرے میں, اور وہ شاید خود بھی اب اس سے تنگ ہیں کہ وہ بالکل ایک ٹپیکل رمضان کامیڈی سٹوریز, لیکن بہرحال وہ جتنے بھی ڈراماز آئے ہیں لوگوں نے ان کو بےحد پسند کیا ہے, اور اس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا کام. لاسٹ خلیل الرحمان قمر. اچھا خلیل صاحب کی اگر بات کریں نا تو ان کا لانگجیوٹی آف کیریئر جو ہے وہ اس طرح کے بہت کم دیکھنے میں آتی ہے. وہ پی ٹی وی کے دور سے ریلیونٹ ہیں, بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ, چاندپور کا چندو, لنڈا بازار, اور پھر نئے ایج میں بھی اگر آپ آئیں تو شاید جو سب سے پہلے جو پاپولیرٹی ملی ہے پاکستانی ڈراماز کو, جو ہم کہتے ہیں نا ایک وائلڈ قسم کی پاپولیرٹی, پیارے افضل, اور پھر میرے پاس تم. آئی مین اس سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ ایک ڈرامے کا کلائمیکس آئے گا اور ٹی وی پر خبر چلے گی, تو اس لحاظ سے آپ پورٹ فولیو ان کا بہت بڑا ہے. موجودہ جو ان کا کام ہے اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اس کی کوالٹی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بٹ اگین ان کا پورٹ فولیو تو جو ہے نا وہ ایک لازوال ہے. ایک ڈرامے کو لکھنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے, احساسات اور جذبات کو پرکھنے کے لیے تجربات ضروری ہیں, واقعات ضروری ہیں. کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ فلم یا ادب یہ موضوعات سے زیادہ کیفیات کا کھیل ہے, تو وہ تو لازمی ہے کہ آپ جو بھی کچھ کریں. ویسے ورک شاپ میں نے بتایا تھا کہ ہیومن کنڈیشن اس کے جو ہے نا وہ دائرے میں رہے گی. آپ جس بھی طرح کا موضوع ہے, جس بھی طرح کا وہ اس کا تھیم ہے, اس کے علاوہ آپ کے مشاہدات اور آپ کا مطالعہ یہ ایک لازمی چیزیں ہیں. اگر آپ کی آبزرویشن اچھی نہیں ہے تو آپ ایم سوری آپ اچھے رائٹر نہیں بن سکتے. آپ کا مطالعہ نہیں ہے تو بھی آپ ایک اچھے رائٹر خود کو نہیں کہلوا سکتے. تو ان سب چیزوں کا ایک سائنرجی جو ہے نا وہ آپ کو ایک اچھا رائٹر بناتی ہے. سوشل میڈیا پہ اگر بات کریں تو جو ڈراموں پہ تبصرے ہیں یا تجزیے ہیں نوجوان کرتے رہتے ہیں, تو کیا آپ کو اس کا اندازہ ہوا ہے کہ آپ کے متعلق یا آپ کے ڈرامے کے متعلق جو نوجوان طبقہ ہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟
ہاں میں فالو کرتا ہوں فیڈ بیک کو کافی زیادہ، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا چاہے وہ فیس بک پر ہو، انسٹاگرام پر ہو یا یوٹیوب پر اسپیشلی. تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ انگیجمنٹ بہت اچھی ہے اور لوگ سراہتے بھی ہیں اس کو، تنقید بھی کرتے ہیں. تو وہ جو فیڈ بیک ہے وہ معنی تو رکھتا ہے. اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے. وہ آپ کو انکریج بھی کرتا ہے، وہ کبھی کبھار آپ کو تھوڑا سا ڈسکریج بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھار جو ایک فیلنگ ہے نا، تھوڑا سا آپ کو اریٹیشن فیل ہوتی ہے جب لوگ آپ کی بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے، اور یا کچھ ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ جو صرف لیک آف اٹینشن ان کا شو کرتے ہیں کہ انہوں نے دھیان سے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے. عصر حاضر میں نوجوان بغیر سیاست کے نہیں رہ سکتا، تو آپ کا سیاست میں کتنا عمل دخل ہے؟ سیاست کے معاملے میں اگر اب بات کی جائے تو موجودہ حالات میں کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ اس طرح کی ہے کہ ہمارے چاہنے سے، ہمارے کچھ سوچنے سے فرق کیا پڑتا ہے. ریسنٹلی میں تھوڑا سا ڈیلوژنل ہوتا جا رہا ہوں اس بارے میں کہ میں کسی اگر سیاسی پارٹی کو یا سیاسی لیڈر کو اگر پسند بھی کرتا ہوں، اس کے حق میں میں چاہتا ہوں کہ وہ اقتدار میں آئے، تو لیکن میرا عمل دخل کیا ہے. ایون ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر بھی اگر جو لوگ ہیں تو وہ ایونچولی سرو کرتے ہیں کسی نہ کسی پارٹی کو. تو اس میں تھوڑی سی ڈیلوژنمنٹ ہے کہ کیا ہمارا کوئی رول ہے بھی صحیح اس میں یا نہیں. تو یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہیں جو ورکشاپ کرواتے ہیں، کسی خاص ادارے سے منسلک ہیں، تو ورکشاپ کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ نئے رائٹرز کو اپروچ کرنے کے لیے یا ورکشاپ میں حصہ لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیسکلی ہم سائنرجی بکس کے تھرو، جو ادارہ ہے اس کی ہیڈ ہے مس رفیہ کاشف، تو ان کے تھرو ہم یہ ورکشاپس کرواتے ہیں. اور ابھی ہم نے ابھی شروعات ہی ہے، اور اس میں اگین وہ انوائٹ کرتے ہیں نیو رائٹرز کو. اس کا رجسٹریشن پروسیس ہے جس میں آپ اپنے ڈیٹیلز، اپنی پسندیدگی اور اپنا انٹرسٹ جو آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ رائٹنگ میں اس میں کیا آپ کی دلچسپی ہے اس ورکشاپ سے. اور پھر ابھی ہم نے جو ریسنٹلی کی تھی وہ 3 days کی ورکشاپ تھی جس میں اوبیسلی آپ بھی پارٹ تھے اس کا. اور اس کا ہمارا ایجنڈا یہی تھا کہ ہم ڈرامہ رائٹنگ اسپیسیفکلی، کیونکہ اگر میں جب یہ چیز سیکھ رہا تھا اس میں جتنی بھی ورکشاپس میں میں گیا یا جتنے بھی کورسز میں نے رجسٹر کیا، وہاں پر کورس فالو کیا جا رہا تھا فلم کا یا اسپیسیفکلی سیریز کے معاملے میں بھی وہ جو ویسٹ سے لیا گیا ہے. اب جو ڈرامہ کا فارمیٹ ہے یہ مجھے نظر نہیں آیا کسی ورکشاپ میں یا کسی کورس میں، کیونکہ وہ اگین وہاں پر ویسٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتا اس طرح کا فارمیٹ، تو وہ یہاں پڑھایا نہیں جا رہا تھا. اور پھر انہی اصطلاحات کو استعمال کر کے، مثال کے طور پہ 3 act اسٹرکچر ہے، آپ کو ہر ورکشاپ میں پڑھایا جائے گا، لیکن پاکستانی ڈرامہ میں 3 act اسٹرکچر کا کوئی کام نہیں ہے ایک سیریل کے اندر. تو ہماری کوشش تھی کہ ہم وہ چیزیں آپ کو سکھائیں جو میرے پرسنل ایکسپیرینس سے ڈرائیو ہوتی ہیں اور جو واقعی اپلائی ہوتی ہیں ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل کے اندر، نہ کہ وہ چیزیں جو آپ انٹرنیٹ پر آسانی سے جو نا آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ اس کو گیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. آخری سوال، نئے رائٹرز کو کیا پیغام دیں گے؟ اچھا، میں خود بھی نیا رائٹر ہی ہوں، لیکن جو چیز میں خود فالو کرتا ہوں وہی میں چاہوں گا کہ باقی لوگوں تک بھی ٹرانسمٹ کروں کہ آپ کسی بھی شعبے میں کسی شخصیت سے اگر متاثر ہیں تو ان کے کام کو سراہیں، ان سے سیکھیے، لیکن اپنے اسکیپٹسزم کو زندہ رکھیے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اچھا کام کر رہے ہیں، مجھے اس سے اچھا کرنا ہے. ان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہ ہو، ورنہ آپ کی جو اپنی ڈیولپمنٹ ہے وہ وہیں پہ رک جائے گی. تو یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے گرو کرنے میں. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین، آج آپ ثاقب علی رانا صاحب کی گفتگو سنی ہے ڈرامے کے متعلق. ڈرامہ بیسیکلی جو اس وقت چیلنجز ہیں کہ مختلف پہلو سے ہو کے گزرتا ہے، اس میں جتنے بھی ایریرز آتے ہیں یا جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے ملک میں جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی اقدار ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور فلموں اور ڈراموں کے اندر انہی چیزوں کو، اسی کلچر کو، پاکستانی کلچر کو اور پاکستان کی تہذیب کو دکھانا ضروری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.